عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تنہا انصاری کی غزلیات کی تشریح۔ تنہا انصاری کی بھی 2 غزلیں شامل نصاب ہیں۔ غزل نمبر 1، پہلا شعر ہے: میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے۔ اس شعر کی تشریح ہے: یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی میں میری ہر صبح پر غم کی شام کا اندھیرا چھایا رہتا ہے، یعنی تیری جدائی میں میری ہر خوشی غم میں تبدیل ہو رہی ہے۔ دوسرا شعر ہے: کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے۔ مداوا ہو گیا علاج، غم دل کا غم۔ اس کی تشریح ہے: شاعر فرماتا ہے کہ میرا دل محبوب کی جدائی کے غم سے دوچار ہے، اور میں اس درد و غم کا جتنا علاج کرتا ہوں، میرے دل کا غم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ تیسرا شعر ہے: میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ تصور ہو گیا خیال۔ اس کی تشریح ہے: شاعر فرماتا ہے کہ میرے محبوب، جب سے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں غم میں ڈوبا جا رہا ہوں، اور اگر کبھی میرا حال سدھر بھی جاتا ہے تو تمہاری تصویر میرے ذہن میں آ کر میری بے چینی میں اضافہ کرتی ہے۔ چوتھا شعر ہے: نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ نقاب ہو گیا پردہ، رخ ہو گیا چہرہ، فلک ہو گیا آسمان۔ تشریح ہے: شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کس حسین نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیا اور ہر طرف حسن بکھیر دیا۔ بس یہ میرا محبوب ہوگا، کیونکہ ایسا حسن دیکھ کر آسمان پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ پانچواں شعر ہے: خیال پرسش اعمال تنہا، ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ پرسش ہو گیا پوچھ تاچھ۔ تشریح ہے: شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، تو اس جواب دہی کا ڈر میرے ذہن پر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس کے بعد ہے غزل نمبر 2۔ پہلا شعر ہے: تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ تشریح ہے: یہاں پر فرقت ہے، فرقت کا معنی ہے جدائی، گھڑی ہو گیا لمحہ۔ شاعر فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی جدائی کی وجہ سے مجھے ہر وقت کن مصیبتوں اور غموں کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو میں ہی جانتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنا زور اظہار نہیں کہ میں وہ سب تم کو سمجھا سکتا۔ دوسرا شعر ہے: میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔
گل ہو گیا پھول، تند ہو گیا تیز، خزاں ہو گیا پتجھڑ۔ تشریح ہے، شاعر فرماتا ہے کہ میں ایک ایسے پھول کی مانند خوش طبیعت ہوں جو ہر طوفان کا مقابلہ کر کے مسکرا رہتا ہے، پتجھڑ کے تیز ہوا کے جھونکوں سے مرجھانا نہیں جانتا، کیونکہ میں پوری ہمت سے مقابلہ کرتا ہوں۔ تیسرا شعر ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھی ہو مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ تشریح ہے، شاعر فرماتا ہے کہ اگرچہ میری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور اوپر سے لہروں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن ساتھیوں کچھ بھی ہو میں ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہوں، میں ڈٹ کر مشکلات کا مقابلہ کرتا ہوں۔ چوتھا شعر ہے، چٹانوں کا ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ یہاں پر ہے چٹانوں کو ہٹانا، یہاں پر ہو گیا چٹانوں کو ہٹانا، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ تشریح ہے، شاعر فرماتا ہے کہ میں اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر ایک بڑی سی چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہوں، لیکن اگر کسی کو میرے ساتھ کوئی چھوٹی امید وابستہ ہو تو میں اس کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ پانچواں شعر ہے، تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ تشریح ہے، شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر تڑپتا رہا اور تڑپنے ہی میں زندگی کا مزہ پایا، میں خود تو تڑپ اٹھتا ہوں لیکن اپنی مصیبتیں دوسروں کو سنا کر ان کو تڑپانا نہیں جانتا۔ بہرحال ایسا حوصلہ ہونا چاہیے کہ انسان اگر خود تو تڑپے لیکن دوسروں کو نہ تڑپائے۔ اس کے بعد ہے اس کے سوالات۔ پہلا سوال ہے، مداوا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، مداوا کے معنی ہیں علاج کرنا، یہاں اس سے مراد دل سے غم بلا دینے کی تدبیر کرنا۔ دوسرا سوال ہے، شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوف زدہ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے اپنی زندگی میں آخرت کی کوئی فکر نہ کی اور نہ اس کے لیے کوئی خاص تیاری کی، اسی لیے اس کو پرسش اعمال کا خیال خوف زدہ کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے مراد ہے زندگی کے مصائب، مشکلات اور سختیاں۔ چوتھا اور آخری سوال، شاعر نے موجوں کے تلاطم کے ساتھ شکستہ ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہا ہے؟ جواب ہے، شاعر اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ جب ایک طرف مشکلات کا سامنا ہو اور دوسری طرف آدمی کمزور ہو تو اسی وقت ڈٹے رہنا اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔